اہل سنت والجماعت اللہ تعالیٰ کے ناموں کو کسی عدد کے ساتھ محصور نہیں کرتے، محدود نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کے نام کی تعداد غیر محدود ہے۔ کتنے نام ہیں اللہ کے ہم نہیں جانتے، اللہ نے نہیں بتائے ہیں کہ اتنے نام ہیں، یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائے ہیں کہ اللہ کے اتنے نام ہیں۔ لہٰذا ہم اپنی طرف سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کے اتنے نام ہیں، 99 نام ہیں یا 300 نام ہیں یا 1000 نام ہیں، یہ کسی کو حق نہیں بنتا۔ وعلیکم السلام۔ ٹھیک ہے، تو اگر پوچھا جائے کہ اللہ تعالیٰ کے کتنے نام ہیں تو اس کا کیا جواب ہوگا؟ کتنے نام ہیں اللہ تعالیٰ کے؟ 99۔ یعنی یہ لوگوں میں مشہور ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، لیکن یہ صحیح نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے 99 کے علاوہ بھی بہت سارے نام ہیں۔ کل کتنے نام ہیں اللہ تعالیٰ کے یہ ہمیں نہیں معلوم، ہمیں نہیں بتائے گئے ہیں، اس لیے ہم نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کے 99 نام ہیں یا اتنے نام ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کتنے نام ہیں۔ ٹھیک ہے، اصل میں لوگوں میں یہ غلط فہمی کیوں ہے؟ مشہور حدیث ہے کہ ان للہ 99 اسما 100 الا واحدہ من احصاها دخل الجنہ، کہ اللہ تعالیٰ کے 100 میں ایک کم یعنی 99 نام ہیں، جو انہیں شمار کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے۔ اس حدیث کی وجہ سے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نام ٹوٹل کتنے ہیں؟ 99۔ لیکن یہ سمجھ درست نہیں ہے۔ اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کل نام 99 ہیں۔ اس حدیث کا صحیح مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے 99 نام ایسے ہیں کہ جو ان کو یاد کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ اس حدیث کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے 99 ناموں کی یہ فضیلت بیان کی گئی ہے کہ اللہ کے ناموں میں سے 99 ناموں کو اگر کوئی بندہ حفظ کر لے، یاد کر لے، ان کو گنے، ان کا شمار کرے تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ جو ان ناموں کا معنی اور مطلب سمجھے گا، جو ان ناموں کے مطابق عمل کرے گا، ہے نا، جو ان ناموں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کو پکارے گا، اللہ کی تعریف بیان کرے گا، وغیرہ وغیرہ، یہ مراد ہے اس حدیث سے۔ ٹھیک ہے، اس حدیث سے یہ مراد نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام 99 ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہے، یہ حدیث کا مطلب نہیں ہے۔ اس حدیث سے یہ بھی نہیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ کے ذکر کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کا کوئی نام جو ہے نا بار بار یوں ہی پڑھا جائے، جیسا کہ صوفی حضرات کرتے ہیں۔ صوفیہ لوگ اللہ کے کسی ایک نام کو لے لیتے ہیں اور کہتے ہیں اتنی بار پڑھو تو یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، فضیلت بیان کرتے ہیں، یا باضابطہ وہ لوگ ذکر کرتے ہیں، مجلس قائم کرتے ہیں اور اللہ کے خاص ناموں کو بار بار پڑھتے ہیں۔ تو یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ جیسے اللہ 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 اللہ، اس طرح کے کسی نام کو لے کر اس کا ورد کرتے رہتے ہیں، اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ان ناموں کو معلوم کرنا، 99 ناموں کو، اور ان ناموں کو یاد کرنا، اور ان ناموں کو کا معنی اور مطلب سمجھنا، ان ناموں سے کیا کیا عقیدہ ہمیں معلوم ہوتا ہے، کیا نصیحت ملتی ہے، کیا پیغام ملتا ہے، ان چیزوں کو جاننا، ان ناموں کے ذریعے سے اللہ کو پکارنا، یعنی اللہ سے جب دعا کرنا تو ان ناموں کا حوالہ دینا اللہ کو، ان ناموں کے وسیلے سے اللہ کو پکارنا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کیسے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جیسے ہمیں رزق چاہیے، روزی چاہیے، ہے نا، تو اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، ان ناموں کے ذریعے سے تم اس کو پکارو۔ تو اللہ سے اگر ہمیں روزی چاہیے تو اللہ کو ہم پکاریں گے کہ اللہ تو رزاق ہے، مجھے روزی دے۔ اللہ سے اگر ہمیں رحمت اور مہربانی چاہیے تو پکاریں گے اللہ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، مجھ پر رحمت نازل کر۔ اللہ سے اگر مغفرت چاہیے تو کہیں گے اللہ تو غفار ہے، میری مغفرت فرما دے۔ اے اللہ تو تواب ہے، میری توبہ قبول کر لے۔ اے اللہ تو وہاب ہے، دینے والا، عطا کرنے والا، مجھے عنایت کر، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس طرح سے اللہ کے ناموں کے ذریعے سے اللہ کو پکارنا چاہیے۔ جب دعائیں کریں، اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھائیں، اللہ تعالیٰ سے مانگیں، تو اللہ کے ناموں کا حوالہ دیں، اللہ کو، اللہ کے ناموں کا وسیلہ لیں اپنی دعاؤں کے اندر، یہ مراد ہے۔
اس سے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا سے، اور یہ جو حدیث آپ کے سامنے بیان کی گئی، ٹھیک ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے کتنے نام ہیں؟ کتنے نام ہیں؟ 99۔ آپ بتائیں 99۔ اللہ تعالیٰ کے نام غیر محدود ہیں، لا محدود ہیں، غیر محصور ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ٹوٹل نام کتنے ہیں، کل نام کتنے ہیں، یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ جی ہاں، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اللہ کے کتنے نام ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کو کسی عدد میں ہم محصور نہیں کر سکتے۔ اللہ کے نام متعین نہیں ہے کسی عدد میں۔ یہ اہل سنت والجماعت کا سلف صالحین کا عقیدہ تھا۔ اللہ کے نام 99 ناموں کے علاوہ بھی ہیں جو ہم نہیں جانتے ہیں، کیونکہ اللہ یا اس کے رسول نے ہمیں نہیں بتائے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو مشہور حدیث ہے جس میں اللہ کے 99 ناموں کے بارے میں آیا ہے کہ جو ان کو یاد کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا، تو اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ اللہ کے بس یہی 99 نام ہیں، یہ مراد ہے کہ اللہ کے تمام ناموں میں سے 99 ناموں کو جو یاد کرے گا تو وہ جنت میں داخل ہوگا، یہ مراد ہے۔ اس کی مثال ایسی ہی ہے کہ کوئی کہے کہ میرے پاس 1000 ریال ہے، میں نے اس کو محفوظ رکھا ہے، تیار کر کے رکھا ہے اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کے لیے، تو کیا اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اس کے پاس صرف 1000 ریال ہے؟ نہیں نا، اس کے پاس اور بھی پیسے ہیں اور بھی ریال ہیں، لیکن ان میں سے انہوں نے 1000 صدقہ کرنے کے لیے خاص کیا۔ کوئی کہے کہ میرے پاس 99 گھوڑے ہیں، میں نے تیار کیے ہیں اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے، کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ اس کے پاس صرف 99 گھوڑے ہیں؟ نہیں، اور بھی گھوڑے ہیں، لیکن ان گھوڑوں میں سے 99 گھوڑوں کو اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے اس نے تیار کیا۔ تو اسی طرح سے یہ جو حدیث ہے کہ اللہ کے 99 نام ہیں، جس نے اس کو یاد کیا جنت میں داخل ہوگا، اس حدیث کا یہی مطلب ہے کہ اللہ کے اور بھی نام ہیں، وعلیکم السلام، اللہ کے اور بھی نام ہیں، ان 99 ناموں کے علاوہ اور بھی نام ہیں، لیکن جو ان ناموں میں سے 99 ناموں کو یاد کرے گا تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور یاد کرنے کا مطلب شمار کرنا گننا نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ان ناموں کا معنی اور مطلب سمجھنا، ان ناموں سے ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے، اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے، عقیدے کی باتیں معلوم ہوتی ہے، اس میں ہمارے لیے کیا پیغام ہے، کیا نصیحت ہے، ان ناموں کے جو تقاضے ہیں اس پر عمل کرنا، ان ناموں کے مطابق اپنی زندگی گزارنا، ان ناموں کے ذریعے سے اللہ کو پکارنا، اللہ سے جب دعا کرنا تو ان ناموں کا حوالہ اور وسیلہ دینا، جو یہ کرے گا تو وہ جنت میں داخل ہوگا، ٹھیک ہے۔ چلیے، تو اتنا تو ہم نے جانا کہ اہل سنت والجماعت کا اللہ کے ناموں کے سلسلے میں ایک اہم قاعدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام صرف 99 ہی نہیں ہیں، بلکہ 99 ناموں کے علاوہ بھی اللہ کے نام ہیں۔ کتنے ہیں ہم نہیں جانتے، اس لیے کہ ہمیں نہیں بتائے گئے ہیں، لیکن اور بھی نام ہیں اللہ تعالیٰ کے، اللہ بہتر جانتا ہے ٹوٹل کتنے نام ہیں اللہ کے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل مشہور حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، بہت پیاری دعا ہے یہ، کسی کو کوئی غم لاحق ہے، کوئی پریشانی لاحق ہے، کسی آزمائش میں ہے، کسی مشکل مصیبت میں ہے، تو اس وقت یہ دعا کرنی چاہیے، بہت ہی اہم دعا ہے۔ وہ دعا کون سی ہے؟ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ما اصاب عبدا ہم ولا حزن، کسی بھی بندے کو کوئی غم پہنچے یا کوئی پریشانی لاحق ہو تو وہ یہ دعا پڑھے۔ یہ دعا پڑھے گا تو کیا ہوگا؟ حدیث کے آخر میں ہے، دعا کے ذکر کرنے کے بعد الا اذهب اللہ ہمہ وحزنہ، اللہ تعالیٰ اس کے غم کو، اس پریشانی کو دور کر دے گا۔ وَأَبْدَلَهُ مَكَانَهُ فَرَحًا، اور ایک روایت میں فرجا، اللہ تعالیٰ اس غم کی جگہ اسے خوشی عطا کرے گا، اس پریشانی کی جگہ اللہ تعالیٰ اسے کشادگی عطا کرے گا۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے اور علامہ البانی نے اس کو صحیح قرار دیا، ٹھیک ہے۔ وہ کون سی دعا ہے؟ اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک۔ اس کے بعد ہے کہ اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلته فی کتابک او علمته احدا من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی۔ یہ مکمل دعا ہے۔ اس دعا کی فضیلت کیا بیان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو بندہ بھی اس کو غم اور پریشانی کے وقت پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے غم اور پریشانی کو دور کر دے گا اور اس غم اور پریشانی کی جگہ اسے خوشی اور کشادگی اور آسانی عطا کرے گا۔ یہ دعا ہے۔
یہ دعا جو آپ کے سامنے پڑھی گئی اس کا ترجمہ، اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تیرے بندے کا بیٹا ہوں، تیری بندی کا بیٹا ہوں، میری پیشانی جو ہے تیرے ہاتھ میں ہے، میری جان تیرے ہاتھ میں ہے، میری زندگی تیرے ہاتھ میں ہے، میرے سلسلے میں تیرا جو حکم ہے، فیصلہ ہے، وہ نافذ ہے، مجھ پر، میری زندگی پر تیرا فیصلہ چلتا ہے، تیرا حکم چلتا ہے، تیرا نظام چلتا ہے، اور یہ کہ میرے بارے میں تیرا جو بھی فیصلہ ہے وہ عدل اور انصاف والا ہے، تیرا کوئی بھی فیصلہ ظلم اور زیادتی والا نہیں، ناانصافی والا نہیں ہے، ہر فیصلہ تیرا برحق ہے اور عدل اور انصاف پر قائم ہے۔ پہلے اللہ کی تعریفیں بیان کی، اس کے بعد دعا کر رہے ہیں، اور اللہ سے دعا کرنے کا یہ طریقہ ہے، پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی جائے اور اس کے بعد اللہ کے سامنے اپنی حاجت اور ضرورت رکھی جائے۔ کیا ہے؟ اسألک بکل اسم ہو لک، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، مانگتا ہوں تیرے ہر اس نام کے ذریعے سے، ہر اس نام کے حوالے اور وسیلے سے جو تیرا ہے، تیرا جو بھی نام ہے اس نام کے حوالے سے، وسیلے سے، ذریعے سے میں تجھ سے مانگتا ہوں، میں تجھ سے سوال کر رہا ہوں۔ سمیت بہ نفسک، ہر اس نام کے ذریعے سے کہ جس کے ذریعے سے تو نے خود کا نام رکھا ہے، تو نے بیان کیا ہے کہ یہ تیرا نام ہے، ہر اس نام کے ذریعے سے جو تو نے اپنی ذات کا رکھا ہے میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، مانگتا ہوں۔ او انزلتہ فی کتابک، یا ہر اس نام کے ذریعے سے جو تو نے اپنی کتاب میں نازل کیا ہے، یعنی قرآن مجید میں نازل کیا ہے، یہ تیرا نام ہے۔ ایسے بہت سارے نام جانتے ہیں قرآن مجید میں بیان کیے گئے، جیسے کہ سورہ حشر کے آخر میں ہے۔ او علمتہ احدا من خلقک، یا ہر اس نام کے ذریعے سے جو تو نے اپنی مخلوق میں سے کسی کو سکھایا ہے، کسی فرشتے کو یا کسی رسول کو، کسی بندے کو تو نے بتایا ہے، ٹھیک ہے۔ او استأثرت بہ فی علم الغیب عندک، یا ہر اس نام کے ذریعے سے جو تو نے علم غیب میں محفوظ کر دیا ہے، ہر اس نام کے ذریعے سے جو تو نے علم غیب میں محفوظ کر دیا، خاص کر دیا، ٹھیک ہے۔ ان تجعل القرآن ربیع قلبی، ان ناموں کے ذریعے سے میں تجھے پکار رہا ہوں، تجھ سے مانگ رہا ہوں۔ کیا مانگ رہا ہوں؟ اب یہ آ رہا ہے کہ ان تجعل القرآن ربیع قلبی، کہ قرآن مجید کو تو میرے دل کی بہار بنا دے، ربیع قلبی میرے دل کی بہار بنا دے، ونور صدری، اور میرے سینے کا نور بنا دے، کس کو؟ قرآن مجید کو، دل کی بہار بنا دے اور سینے کا نور بنا دے، وجلاء حزنی، اور میرے غم کو دور کرنے کا سبب بنا دے، ذریعہ بنا دے، وذہاب ہمی، اور میری پریشانی کو دور کرنے کا ذریعہ اور سبب بنا دے۔ یہ ہے مکمل دعا، ٹھیک ہے۔ یہ دعا، یہ حدیث جو آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، اس حدیث سے ہم دلیل پکڑ رہے ہیں کس بات پر؟ اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ کے نام 99 ناموں میں محصور نہیں ہے، بلکہ 99 ناموں سے زیادہ ہے۔ کہاں سے ہمیں دلیل ملی اس حدیث سے؟ ہاں، کون سا لفظ جس میں یہ ہے کہ ہاں او استأثرت بہ فی علم الغیب عندک، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور اس نام کے ذریعے سے جو تو نے علم غیب میں محفوظ کر لیا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ نام یا بہت سے نام ایسے ہیں جو صرف اللہ جانتا ہے، علم غیب میں اللہ نے محفوظ کر لیا ہے، کسی کو نہیں بتایا، کوئی نہیں جانتا۔ یعنی اللہ کے ناموں کی اس حدیث کے اندر کئی قسمیں بیان کی گئی، ایک تو وہ جو اللہ نے خود بیان کیا ہے، اپنا نام رکھا ہے، یا اپنی کتاب میں نازل کیا ہے، یا کسی مخلوق کو سکھا دیا ہے، اور ایک قسم کیا بیان کی کہ جو علم غیب میں محفوظ کر لیا۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے کئی ایک نام ایسے ہیں یا بہت سارے نام ایسے ہیں جو صرف اللہ ہی جانتا ہے، اللہ نے کسی کو نہیں سکھایا ہے، کہیں بھی بیان نہیں کیا ہے، ہم نہیں جانتے، اللہ ہی جانتا ہے۔ لہٰذا اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے ناموں کے سلسلے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ کے 99 نام ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ صحیح بات یہ ہے، جیسا کہ اہل سنت والجماعت کا اور سلف صالحین کا منہج ہے، عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام جو ہے نا اس کی تعداد متعین نہیں ہے۔ 99 ناموں کے علاوہ بھی بہت سارے نام ہیں جو ہمیں اللہ نے یا اس کے رسول نے نہیں بتائے ہیں، وہ صرف اللہ جانتا ہے۔ ایک دلیل یہ ہوئی۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ ایک حدیث میں ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اس حدیث کے اندر یہ بھی دعا ہے، سجدے کی ایک دعا ہے، اس دعا کے آخر میں ہے کہ لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، ٹھیک ہے۔ یہاں وتر کی دعا میں جب ہوتی ہے رمضان میں تو یہ دعا بھی پڑھتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ لا احصی ثناء علیک، یعنی اے اللہ میں تیری حمد و ثنا شمار نہیں کر سکتا، میں تیری تعریف، تیری توصیف، تیری حمد اور ثنا گن نہیں سکتا، شمار نہیں کر سکتا۔ انت کما اثنیت علی نفسک،
تو ویسا ہی ہے جیسا تو نے خود اپنی حمد بیان کی ہے، تعریف بیان کی ہے۔ تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں گن نہیں سکتا تیری حمد و ثنا کو۔ تو اگر اللہ تعالیٰ کے نام صرف 99 ہوتے یا اس سے کم یا زیادہ کسی عدد میں ہوتے تو اللہ کے رسول کو معلوم ہوتا، اور ان ناموں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا حمد و ثنا بیان کرتے۔ یہ نہیں کہتے کہ میں تیری حمد و ثنا کو گن نہیں سکتا۔ اللہ کے نام کیا ہیں؟ اللہ کے نام اللہ کی حمد و ثنا ہیں۔ اللہ کے ناموں کے ذریعے سے ہم اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں کہ میں تیری حمد و ثنا کو گن نہیں سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں بے شمار ہیں، لامحدود ہیں، ہمیں نہیں معلوم۔ تیسری دلیل وہ مشہور حدیث ہے کہ قیامت کے دن سب لوگ اللہ کے روبرو کھڑے ہوں گے، ہے نا، حشر کے میدان میں، اور نفسی نفسی کا عالم ہوگا، لوگ بے چین ہوں گے، بے قرار ہوں گے، اور انتظار میں ہوں گے کہ حساب کتاب ہو اور فیصلہ کیا جائے، ہے نا۔ اللہ تعالیٰ سے سفارش کون کرے کہ حساب کتاب کریں، فیصلہ کریں؟ نبیوں اور رسولوں کے پاس ایک ایک کر کے جائیں گے سب کہ آپ سفارش کر دیجئے، آدم، ہے نا، موسیٰ، ابراہیم، نوح، سب کے پاس جائیں گے، سب معذرت کریں گے کہ نہیں میرے بس کی بات نہیں ہے، میں اللہ سے اس سلسلے میں بات نہیں کر سکتا، ہے نا۔ سب اپنی معذرت کریں گے اور اپنی خطاؤں، اپنی غلطیوں کو یاد کریں گے اور کہیں گے کہ میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں اللہ سے بات کر سکوں اس سلسلے میں۔ آخر میں سب کہاں آئیں گے؟ ہاں، رحمت للعالمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے ٹھیک ہے میں بات کرتا ہوں، ٹھیک ہے میں اس قابل ہوں، میں اس لائق ہوں، میں بات کروں گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں کیا کہتے ہیں کہ فَأَقَعُ سَاجِدًا لِرَبِّي، میں اپنے رب کے لیے سجدے میں گر جاؤں گا، سجدے میں چلا جاؤں گا۔ ثُمَّ يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَيَّ وَيُلْهِمُنِي مِن مَّحَامِدِهِ وَحُسْنِ الثَّنَاءِ عَلَيْهِ شَيْئًا لَمْ يَفْتَحُهُ لِأَحَدٍ مِّن قَبْلِي۔ یہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے کہ میں سجدے میں گر جاؤں گا اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے لگوں گا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ میرے دل میں حمد و ثنا کرنے کے ایسے ایسے، ہے نا، مطلب طریقے ڈال دے گا کہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے وہ کسی کو نہیں سکھایا ہوگا، کسی کو نہیں بتایا ہوگا۔ یعنی قیامت کے دن جب سجدے میں جائیں گے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے لیے، دعا کرنے کے لیے اور سفارش کرنے کے لیے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نبی کے دل میں ڈالے گا کہ اس طرح سے اللہ کی تعریف بیان کرو، حمد و ثنا بیان کرو۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے اللہ کے حمد و ثنا بیان کریں گے۔ تو پھر اللہ رب العالمین فرمائے گا کہ ارفع راسک، اپنا سر اٹھاؤ، سجدے سے اٹھو، سل تعطا، مانگو جو مانگنا ہے تمہیں دیا جائے گا، اشفع تشفع، سفارش کرو تمہاری سفارش قبول کی جائے گی۔ تو نبی فرماتے ہیں فارفع راسی، میں اپنا سر اٹھاؤں گا اور کہوں گا یا رب، اور کہوں گا اے رب اے رب، امتی امتی، میری امت میری امت، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے بارے میں سفارش کریں گے۔ ٹھیک ہے، لمبی حدیث ہے۔ تو اس حدیث سے کیسے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بہت سارے نام ایسے ہیں جو ہم نہیں جانتے ہیں، اور اللہ کے نام 99 سے زیادہ نام ہیں؟ کیسے معلوم ہے اس حدیث سے؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں کہ میں سجدے میں جاؤں گا تو اللہ تعالیٰ میرے اوپر ایسے ایسے محامد، یعنی حمد و ثنا کے طریقے یا الفاظ یا صیغے ظاہر کرے گا کہ اس سے پہلے اللہ نے کسی کے لیے ظاہر نہیں کیا ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے اسما جو ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں، وہ کسی عدد میں محصور نہیں ہیں اور 99 ناموں سے زیادہ ہیں۔ لوگ میں جو مشہور ہے تو یہ صحیح نہیں ہے، اس حدیث سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اور بھی کئی ایسی دلیلیں ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو ہے نا کتنے نام ہیں یہ ہم نہیں جانتے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ کچھ نام ہیں جو اللہ نے بتائے ہیں اور کچھ نام ہیں جو اللہ نے ہمیں نہیں بتائے ہیں۔ اور قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے مطلق کہا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، ان ناموں کے ذریعے سے تم اس کو پکارو۔ کتنے نام ہیں؟